أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مختصر حمد و ثناء بعد. اس کائنات ہے سب تو جڑی بڑی شے ہے، سب تو بڑی شے وہ بھلا کی ہے؟ اس دنیا دے سب تو بڑی شے پتہ کی ہے؟ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر. اس کائنات تے سب تو بڑی شے رب دی یاد ہے. کوٹھیاں بنگلے تجارتاں دولتاں گڑیاں شڑیاں یہ کچھ وڈا نہیں، بلکہ اس کائنات تے سب تو بڑی شے کی ہے والا ذکر اللہ اکبر. اللہ احکم الحاکمین دا ذکر سب تو بڑی شے ہے. رب دا ذکر بلا کی ہوتا ہے؟ نماز بھی رب دا ذکر ہے. اللہ فرمانے نے واقم الصلاۃ لذکری. اللہ نے نماز نو بھی ذکر کیا ہے. قرآن بھی رب دا ذکر ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اسی اس ذکر نو اتارا ہے، یعنی قرآن نو اتارا ہے. تے زبان تو سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح تحمید تکبیر تحلیل انہاں کلمات دا نکلنا بھی ذکر ہے. تے میرا بولنا تھوڑا سننا ہے بھی ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے کچھ فرشتے نے جنہاں نو سیاحین ملائکہ آکھیا جاندا. ایک حدیث سیارہ دے لفظ نے، ایک حدیث سیاحین دے لفظ نے. وہ دنیا تے ٹرن پھرن والے فرشتے نے. انہوں نے بس کوئی ڈیوٹی ہے. یہ دنیا کا جنہ بھی نظام ہے نا اللہ فرشتیاں کو چلوا ہے. تے فرشتیاں کی تعداد اینی ہے، اینی تعداد ہے، اینی تعداد ہے کہ میرے تھوڑے تصور کوئی بات. آپ سوچتے سوچتے ہی سو جاؤ. ستیا نو تھوڑی تھوڑی پڑک بھی ہونی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں معراج تے میں گیا 7 آسماناں تے
اے جڑا خلا ہے نا، ایک زمین تو آسمان اور آسمان تو آسمان دا، یہ 500 سال دا ہے۔ ایک تیز سواری تسی اتر اڈاؤ نا، 500 سال اڈے گی تو پہلا آسمان آئے گا، تے پھر آسمان کو کراس کردیاں کردیاں جڑا آسمان دا لنڈر تے مٹائی ہے یہ بھی 500 سال ہے۔ ایسا لنڈر کوئی بندہ بنا سکتا ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں تھلو تھم بھی کوئی نہیں، ستون بھی کوئی نہیں۔ 7ویں آسمان تک پہنچن دے واسطے سانو 7000 سال سواری تیز بجاونی پینی ہے، تیز اڑاونی پینی ہے، پھر جا کے کدھر 7واں آسمان آئے گا۔ آپ نے فرمایا 7 آسمانہ تے کوئی ایک چپا بھی مینوں ایسا نظر نہیں آیا جدے تے کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ تو ایسے تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ لا سکتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ساری کائنات دے فرشتے نبی تے درود پڑھتے ہیں۔ نبی تے درود پڑھنا بھی رب نو یاد کرنا ہوندا ہے۔ اسی یہ کہہ نہیں سکتے میں اللہ دے نبی تے درود بھیج رہے ہیں، میرے عمل اس بات کی گواہی نہیں دیندے، میرا کردار میرا گفتار اس بات نو قبول نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی تے براہ راست درود بھیج دیواں۔ اللہ کہندے نے فرشتے بھی اللہ دے نبی تے درود پہ بھیج دین، جنہ دی تعداد تے اتنی تعداد ہے میرے دوستا، تھلے رب دا گھر ہے جتھے تو طواف کرنا ہے، جتھے میں طواف کرنا اللہ مینوں تے تینوں توفیقاں دے دے وے۔ اے دے اوتے سیدھا رب دا گھر ہی نہ، اونوں بیت المعمور آکھیا جاندا ہے، او دے رب دے فرشتے طواف پہ کر دے نہیں نا، جی میں تو بیت اللہ اچ داخل ہو کے نمازاں پڑھنا ہے، اوویں او بیت المعمور اچ داخل ہو کے نمازاں پڑھ دے نے۔ فرمایا 70,000 فرشتہ ایک وقت دے اندر نماز پڑھدا ہے، تے اتنی تعداد ہے جڑا ایک واری داخل ہوئے گا قیامت تک دوبارہ واری نہیں آئے گی۔ اے سارے فرشتے کی کردے نے؟ یصلون علی النبی، اے اسے نبی تے درود ہی پڑھی جاندے نے، درود ہی پڑھی جاندے نے۔ قربان جاواں میں نبی دی شان تو۔ اللہ کہندے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او ایمان والے ہو تسی میرے نبی تے درود پڑھیا کرو۔ چاہیے اے سی کہ میں کہندا اللہ میں تیرے نبی تے درود پڑھنا وا، لیکن میں اے نہیں کہندا، میں کی کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ میں درود نہیں بھیج سکتا، میرے عمل ناقص، میری عقل ناقص، میرے کولے نہیں طاقت تے جسارت کوئی نہیں، میں تیرے نبی دی شان نو کیویں سمجھا، میں سیدھا درود نہیں بھیجدا۔ اللہ میں تینوں کہنا اللہم صلی علی محمد، اللہ تم میری طرفوں آدھے نبی تے درود بھیج دے۔ اسی رب دا ذکر کر کے بھی نبی تے درود پہ بھیجنے آ، تے میرے پیغمبر نے تائیوں تے فرما دیتا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جیڑا میرا امتی میرے تے ایک واری درود بھیجے اللہ دے تے 10 واری رحمتاں نازل فرمان دے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ جنہ درود پڑھے گا ذکر شمار ہوئے گا، جویں تسبیح کرے گا ذکر شمار ہوئے گا، جویں تحمید حمد و ثنا دے کلمے بولے گا ذکر شمار ہوئے گا۔ تیری زبان تو الحمدللہ نکل جائے۔ دیکھنا میرے دوستا، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن ترازو لگے گا، تیرے تے میرے نیک اعمال نو تولیا جائے گا، برے اعمال دا بھی وزن کیتا جائے گا۔ جڑے رجسٹراں تے صحیفیاں تے فرشتے نامہ اعمال پہ درج کر دین، انہاں فرشتیاں دا
بھی وزن کیتا جائے گا، تیرا تے میرا بھی وزن کیتا جائے گا۔ اس بات نو ذرا کن کھول کے سن لے، تیرا بھی وزن ہوئے گا، میرا بھی وزن ہوئے گا۔ اللہ دے ہاں وزن نیکیاں دا، برائیاں دا میرے دوستا وزن نہیں ہویا کردا۔ نیک بندے دا وزن ہوندا جے، برے بندے دا کدی وزن نہیں جے ہوندا۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود نو فرمایا، او جانا میرے واسطے مسواک توڑ کر کے لیا۔ عبداللہ بن مسعود مسواک توڑن واسطے درخت تے چڑھے، پتلیاں باریک پڈلیاں، ہوا چلی تے پردہ ہٹ گیا، انہاں دی چادر ہٹی، پڈلیاں ظاہر ہو گئیاں۔ میرے صحابہ دیکھ کے مسکران لگ پے، عبداللہ بن مسعود دیاں پتلیاں پڈلیاں کنیاں پتلیاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اتعجبون من ساقی ابن مسعود واللہ انہما لاسکر فی المیزان من جبل احد۔ او میرے صحابہ ابن مسعود دیاں پتلیاں پڈلیاں ویکھ کے ہسنے والے ہو، کیا تھانوں اس بات دا علم نہیں اے پڈلیاں کل رب دے ترازو دے اندر آن گیاں تے احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ وزنی ہو چکیاں ہون گیاں؟ تے پتہ ہے حدیث وچ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک موٹا تازہ فروا جسم دا مالک کھا کھا کے رشوتاں، جسم پھلیا تے چڑھی ہوئی چربی، فرمایا اینو جدو رب دے ترازو دے وچ رکھیا جائے گا تے ایندا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہے۔ وزن بارے کرنے نے پھر آپ نے فرمایا ایسا ترازو لگے گا کہ اس ترازو دے وچ نا تسی ساری کائنات زمین و آسمان سمیت بھی رکھ دیو گے نا، انہیں بھرنا کوئی نہیں۔ ایڈا بڑا ترازو اور اینا عدل و انصاف والا ترازو۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بڑی ترکڑی ہوگی نا، شاید ترازو دی کسی پائی نو سمجھ نہ آنی پی ترکڑی آج جاندے رہو اتنے اپنی چکی تے جتے آٹا پی نہیں، اندر اتنے تسی چٹاکی رکھو تو پتہ ہی نہیں لگنا چٹاکی۔ ترازو بڑا ہوئے تے چھوٹیاں چیزاں تولدا نہیں، چھوٹی تو چھوٹی شہر تولن واسطے تے سنارے والا ترازو چاہیے، یا پھر آج کل الیکٹرانک آ گئے نے ترازو جنہاں دے نمبر چل رہے ہیں، تھوڑی جی شہر رکھو نا تے وہ چل پیندا ہے۔ اللہ دا ترازو کیڈا وڈا ہے، زمیناں بھی آسمان بھی جو کچھ دے اندر ہے سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن انہیں بھرنا پھر بھی نہیں۔ لیکن فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر کوئی رائی دے دانے دے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس پلڑے سے رکھی جائے گی تو پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ نیکیاں نو ضائع نہیں کیتا کردا میرے دوستو۔ کڈی وڈی جہنم ہے، اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ او دا کنا عذاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ادھی کھجور پوری نہیں، ادھی کھجور رب دے رستے صدقہ کیتا کرو، شاید اللہ اے دے بدلے تھانوں جہنم تو آزاد فرمائے۔ فرمایا جہنم دی اگ کولوں بچو، بھاویں تھانوں ادھی کھجور صدقہ کر کے کیوں نہ بچے۔ اللہ سانو سارے نو محفوظ رکھے۔ پردہ نہیں، اچھا تسی سارے پڑھو الحمدللہ، پھر پڑھو اچھی پڑھو، مینوں آواز نہیں تسی 3 باری پڑھ لیا، کنا کو ٹائم لگیا ہونا ہے؟ 1 سیکنڈ 2 لگ جان، صرف 2 سیکنڈ لگ جاندے الحمدللہ پڑھن، پھر پڑھو الحمدللہ۔ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جیڑا ترازو پوری کائنات دیاں چیزاں دے نال زمین آسماناں دے نال بھردا نہیں۔ فرمایا جدو بندہ الحمدللہ کمے پورے دا پورا ترازو اللہ نیکیاں دے نال بھر چھڑ دے رہے۔ ایویں تے نہیں بھرنا، انہیں بھویں عرش رکھ لو۔ جدو اللہ دے پیغمبر دا سینہ چیرا گیا سی، بڑیاں خوبصورت گلاں، بس اللہ سانو توفیق دے رہا۔ مجلس کتنی سونی، اللہ انہاں بچیاں نو عالم ربانی بنائے، دین دا دائی بنائے، دین دا خدمتگار بنائے، اور صحیح معنی دے اندر ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اپنی اولادوں نو دین پڑھاؤ، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ دا سینہ چیرا ہے، ایسے گل ویسے سوچنا نہیں ہے نا، آپ دا سینہ علم نشرح لک صدرک، جس سینے دا تذکرہ قرآن ہے، جس سینے دے اللہ اکرم الحاکمین نے اپنی کلام نازل فرمائی ہوئے، اس سینے دے بارے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اندر کچھ ہوئے گا؟ کیوں جی کچھ ہوئے گا، وہ جڑا کچھ آپ نے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔
اللہ دے پیغمبر دا سینہ تے صاف ہے، آپ دا سینہ تے پاک ہے، آپ تے ہر ویلے مسواک کیتی رکھ دے، ہر ویلے خوشبو لائی رکھ دے۔ آپ فرمایا کرتے سن میں ہر ویلے پاک صاف اس وجہ رہنا وا کسی وقت بھی میرے کو جبریل آ سکتا ہے، تے جبریل اوتھے نہیں آندا، فرشتے اوتھے نہیں آندے جتھوں بو آ رہے۔ یہ گل یاد رکھیا جے، اپنے گھراں نوں سوہنا رکھیا کرو، صاف رکھیا کرو، اپنے آپ نوں پاک صاف رکھیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپ نے گھراں دے سیناں نوں صاف رکھیا کرو، یہودی گندے لوگ نے آپ دے سیناں نوں بھی صاف نہیں کرتے۔ صفائی اللہ نوں پسند ہے، بدبو والی جگہ تے فرشتے نہیں آندے۔ کہ انجے اللہ معاف کرے تھوڑے ہی چنا کوئی ایجا بیلی ہوئے جنہیں کتا رکھا ہے۔ ہاں ایک دن جبریل نے آنا سی، جبریل نے وعدہ کرتا علیہ السلام کہ میں آواں گا۔ آپ تیار ہو گئے، خوشبو لائی، آپ نے بھی مسواک فرمایا اور پوری تیاری نال بیٹھے سن، جبریل نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، اور ویسے آپ جبریل تو کہتے ہوتے تھے جبریل میرے کو بار بار آیا کرتا، پتہ قرآن لے کے آتے ہیں نا، میرے کو زیادہ تو زیادہ آیا کر تو اللہ نے ہے تو تعالی وما نتنزل الا بامر ربک، اسی تے رب دے حکم تو بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ آپ انتظار کرتے رہے، نہیں آئے۔ اگلے دن جبریل تشریف لائے تو فرمایا جبریل میں کل تیرا بڑا انتظار کیتا سی تے کیوں نہیں تسی تشریف لائے؟ تو جبریل علیہ السلام فرمان لگے کدھروں رڑدا نا ایک کتے دا بچہ تھوڑی چارپائی تھلے آ گیا سی، میں اس وجہ نال کل پھر تھوڑے گھر نہیں آیا۔ بلونگڑا تو جنہیں بولی رکھا ہے، نبی دے گھر بلونگڑا فرشتے نو پسند نہیں۔ ایک بلونگڑے کی وجہ نال جبریل امین نہیں آندے۔ ایتھے تے بھائی کی بنیا پیا، پھر رب نے ناراض ہونا ہی، فرشتیاں نے آنا کوئی نہیں، پھر صاحب دے لترا والے نہیں آنا، یا رحمت والے آندے نے یا زحمت والے آندے نے، تیجی تے گل کوئی نہیں۔ آنا تے انہیں ہے ہی۔ دعا کرو اللہ ساڑھے گھران دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرما، اللہ ساڑیاں زباناں تے ذکر جاری فرما، ساڑھے دلاں تے فکر جاری فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کو بیٹھے، مسند احمد کی روایت ہے، یہ تھے تھوڑے مجاہد بھی بیٹھے، انہوں نے ماشاءاللہ کے ترانے تو انہیں پڑھتے پیسے فرمایا لا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم فخیر لکم من انفاق الذهب والورق۔ او میرے صحابہ میں تھانوں ایک ایسا عمل دس دینا وا جیدے تو وڈا عمل اللہ نے اس دنیا تے نازل ہی کوئی نہیں کیتا، سب تو زیادہ درجات نو بلندی دین والا عمل ہے، سب تو زیادہ ترازو نو بھاری کرن والا عمل ہے۔ اللہ دے آئے دے تو محبوب اور عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تسی سونا تے چاندی بھی خرچ کرو تے اتنا اجر نہیں پا سکتے، بلکہ فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُونَ رِقَابَهُمْ وَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ۔ تسی جہاد تے جاؤ، تھوڑے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، کلاشن کوف ہے، ایٹم بم ہے، تسی دشمن دے نال لڑن واسطے چلے گئے ہو، جاناں دے نذرانے پیش کرن چلے گئے ہو، دشمن تھوڑیاں گردناں مار دے، تسی دشمناں دیاں گردناں مار دے ہو۔ فرمایا لیکن میرے کو ایک عمل ایجا سن لو جڑا جہاد نالو بھی بڑا ہے، جڑا زکات نالو بھی بڑا ہے، جڑا اللہ دے ہاں سارے عملاں دے نالو سب تو محبوب ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ فرماتے نے اللہ دے پیغمبر دسو کیڑا عمل ہے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، رب نو یاد کریا کرو۔ اے عمل اللہ نو ایڈا پسند ہے کہ اے دے ورگا عمل اللہ نو اور کوئی پسند ہے ہی کوئی۔ بلکہ ایک صحابی نے تو سیدھا سوال ہی کر دیتا سی، یہ آپ نے دسیا نا۔ ایک صحابی آ کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ای المجاہدین خیر و افضل عند اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ دے پیغمبر ہے دسو کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو بہترین مجاہد کیڑے نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ، جیڑا مجاہد رب دا ذکر کرتا ہوئے نا وہ اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو پیارا ہوتا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اچھا اللہ نے تو ویسے سانو حکم پتا کی دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ او لوگو رب نو بہت زیادہ یاد کریا کرو، صبح بھی یاد کرو، شام نو بھی یاد کرو۔ نمازاں پڑھو گے رب یاد آئے گا، قرآن پڑھو گے رب یاد آئے گا، ذکر کرو گے رب یاد آئے گا، نیکی کرو گے رب دی یاد آئے گی، نبی تے درود پڑھتے جاؤ گے رب یاد آئے گا۔ اور پھر جدو تسی رب نو یاد کر دے دے اللہ انعام کی دیندے نے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ ایدے تو وڈا تے رب کعبہ دی قسم انسان دی سعادت دا ذریعہ ہی نہیں ہو سکتا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تسی مینو یاد کریا کرو، میں تھانوں یاد کراں۔ ایک حدیث کے لفظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دا فرشتیاں کے سامنے اپنے عرش کے نام لیندے نے کہ فلاں بندہ میرے نال پیار کردا ہے، میں او دے نال پیار کرنا، اور جاؤ فرشتے وہ دنیا تے اعلان کر دیو کہ فلاں بندے دے نال او دا خدا پیار کردا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ابی اللہ تینوں سلام کہے۔ کنوں فرمایا؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابی اللہ تینوں سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک مینوں حکم بھی دیتا ہے ابی، فرمایا جی اللہ دے پیغمبر کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ابی بن کعب دے کولو قرآن سنو، کہ میں نے قرآن سنا۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب تو پہلے خوشی نہ لے کہنے لگے اللہ سمانی، میرے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ حکم الحاکمین نے میرا نام لے کے دیا کہ تسی میرے کو قرآن سنو۔ آپ نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے میں نے حکم دیتا ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو۔ اے جنوں رب یاد کرے او دے بیڑے پار ہو جان گے کہ نہیں؟ یاد تے رب کعبہ دی قسم بڑی دور دی بات جے۔ حدیث الفاظ نے جنہوں اللہ نے قیامت والے دن صرف پیار دی نظر نال ویکھ ہی لیا، او دے واسطے اللہ جنت نو پختہ فرما دے۔ وہ جنتاں دا وارث ہے تے جیڑا رب نو یاد کرے تے رب اونوں یاد کرے۔ میرے دوست اے دے نالوں خوبصورت بات کوئی نہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن، ایک بندہ آ کے کہنے لگے کہ میرا ارادہ ہے کہ 100 اونٹ رب دے رستے وچ قربان کرن دا، تے کی خیال ہے اگر کوئی بندہ 100 اونٹ رب دے رستے وچ قربان کرے؟ کنے دا اونٹ ہے؟ کیوں جی؟ لاکھ روپے دا ہی لاؤ، لاکھ دا ہی لاؤ۔ 100 اونٹ کنے دے بن گئے؟ 1 کروڑ دا صدقہ اگر کوئی بندہ کرے کہ حضرت ابو درداء پتہ کو بھی کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ٹھیک ہے وہ 1 کروڑ تے اور 100 اونٹ صدقہ ٹھیک ہے، پر جیڑا بندہ ایمان دی حالت وچ رب نو یاد کرے اللہ 100 اونٹاں نال بھی زیادہ ثواب عطا کرے۔ کرو گے کہ نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ انہوں نے آپ کہنے وہ خلیل اللہ نے، خلیل پتہ کنوں آخدے نے؟ خلیل انہوں آخدے نے جدے واسطے انسان اپنے آپ نو بالکل فارغ کر دے، جنہ او دے واسطے دل وچ محبت ہوے پوری کائنات دے وچ او دے نالوں زیادہ کسے نال ہوے۔ ایک تفسیر تے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ادوں خلیل بنایا سی، اور خلیل اللہ دا شرف اللہ تعالیٰ نے ادوں نصیب فرمایا سی
جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح و شام اللہ کا ذکر کردے ہوئے کہندے ہوندے سن فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللہ دوپہرے بھی تیری یاد، صبح بھی تیری یاد، شام نو بھی تیری یاد، اللہ میں تے تیری یاد وچ سونا، میں تیری یاد وچ جاگنا، ہر ویلے رب دا ذکر اور رب دی یاد جدو انسان دے دل وچ پہ جاندی ہے نا کہ اللہ حاکم الحاکمین انہوں اپنا خاص الخاص بندہ بنا لینے۔ میں تے اتکی الحمدللہ کارڈ لے کے آئے، بڑے نہیں پتا تھوڑا پورے بھی آندے نے کہ نہیں، لیکن ساڈے کول میں وعدہ بھی لینا انہاں کارڈاں نوں جیب وچ رکھنا ہے۔ یہ صبح و شام دے اذکار نے، اور ساری اس تربیت دا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ حاکم الحاکمین سانو دین والے رستے تے چلن دی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ تسی یاد کرنے یہ بات پڑھتے رہے آپ ہی یاد ہو جائے، جی میں کہ بھائی اکثر گلاں سنا دے پہ سارے استاد بھی طالب علم جدو بندہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو دو ذرا سمجھ گھٹ ہوئی وہ بڑا کپڑے ہوتے ہیں یاد کرو کار یاد کرو تو سستی سستی ہو جاتی سی۔ کہ میں جدو عمرے تے گیا نا کہ سن 2000 کی گل ہے تو 18 سال پہلے، تو اتنے ایک بندہ تقسیم کرتا گیا سی کارڈ، وہ کارڈ لے لیا اور وہ کارڈ لے کے میں زبانی یاد کر لیا۔ میں ہوں کدی کدی بڑا ہی سوچتا ہوں اتنے وہ 98 کا بھی نہیں 54 کا کارڈ ہونا ہے، 54 کا بھی شاید نہ ہوئے، وہ تو بھی سستا ہوئے گا، یعنی کتنا ایک چھوٹا جہا عمل ہے۔ تو مینو الحمدللہ اج 18 سال ہو گئے نے وہ ذکر کرتے ہیں، تو میرے 18 سال دے ذکراں دا سارا اجر اللہ نے جی مینو نصیب کرنا ہے اُنہ ہی اس بندے کو دینا ہے جس بندے نے صرف 54 کا کارڈ لے کے تقسیم کرنا۔ اللہ نیکیاں دی قدر بڑی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے واسطے صدقہ جاریہ بنے ہیں۔ یہ تسی یاد کرو، یہ پڑھو اور رب دی یاد نو اپنے دل دے وچ بٹھان دی پوری کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے دل تے جدو زنگ لگ جائے نا گناہ کر کے تے دل کالا ہو جائے، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے ثم صار کالکوز مجفیا، وہ الٹا پیالہ ہو جاتا ہے دل نا، وہ پھر کوئی شے نہیں پہنتی۔ تے صحابہ فرماندے نے پھر یہ علاج کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، رب نو زیادہ یاد کریے تے رب دا قرآن پڑھتے رہیے، اللہ دلوں کا سارا زنگ ہی صاف کر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ حاکم الحاکمین دے کول دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی زباناں تے ذکر الہی جاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سارے دلوں دے اندر فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ سانو شکر کرن والا بدن نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑے واسطے کھانا تیار ہے، تے اسی پچھلی شب تربیت دے اندر الحمدللہ نماز دے بارے ایک عملی مشق رکھی سی، اللہ تعالیٰ انہاں نیکیاں نو قبول فرمائے۔